الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت ہی بابرکت ایام ہیں اور بہت قیمتی ایام ہیں. دنیا کی زندگی کا ویسے تو ہر لمحہ قیمتی ہے اور خصوصاً ایمان والے کے لیے ایمان کے ساتھ کا اس کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے. پھر اس میں بھی مزید اللہ پاک نے اپنے بندوں پر رحم فرما کر کرم فرما کر بعض دنوں کی اور بعض گھڑیوں کی اور بعض اعمال کی قیمت کو بڑھا دیا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر مہربانی ہے. تھوڑی محنت میں تھوڑے وقت میں اپنے بندوں کو وہ زیادہ نوازنا چاہتا ہے، بڑا انعام دینا چاہتا ہے. اس لیے سال کے مختلف دنوں کی فضیلت بڑھا دی. ہفتے بھر کے دن ہیں، ہر دن آدمی نیکیاں کرے، عبادت کرے، خیر کے کام کرے. جمعہ کے دن کی قیمت اللہ نے اور زیادہ بڑھا دی. سال بھر کی راتیں ہیں جس میں آدمی نیکی کرے، عبادت کرے. رمضان کی راتوں کی قیمت کو اور زیادہ بڑھا دیا. پھر رمضان میں خاص رات شب قدر ہیں، اس کی قیمت کو اور زیادہ بڑھا دیا. کہ لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اسکیموں پر لوگ دوڑتے ہیں کہ بھئی اس میں فلاں اسکیم ہے، فلاں اسکیم ہے، فلاں اسکیم ہے، تو نہ ضرورت ہوتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے آدمی لے لیتا ہے. ایک پر ایک فری مل رہا ہے، ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آدمی لے لیتا ہے کہ چلو بھائی فری آ رہا ہے. تو یہ ایک قسم کی اسکیمیں ہیں اللہ پاک کی اپنے بندوں کو نوازنے کی. شب قدر کی اسکیم لاتے ہیں، ایک رات عبادت کر لی تو اس کو 83 سال کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کے برابر تقریباً ہوتے. اور اس میں کوئی آدمی یہ نیکی کرے، یہ کرے تو اس پر اس کی دعا قبول ہوتی ہیں، فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ایسی اسکیمیں ہیں کہ جس سے بندوں کا مزید بھلا ہو جائے. اور اس کی رغبت اور لالچ جو انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے، لالچ، اس لالچ میں آدمی اور زیادہ کام کرے، نیکی کی طرف آگے بڑھے. یہ جو دن ہے ابھی اس وقت ذی الحجہ کے دن ہیں، دنوں کے اعتبار سے علماء نے لکھا کہ یہ دن سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ بابرکت دن، فضیلت والے دن ہیں. ان دنوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے قرآن میں، فضیلت والے ان دنوں کی. اور اسلام میں کسی بھی دن کی فضیلت ہے تو اس فضیلت میں اعمال اور عبادت کا اضافہ کرنا ہے، اسی کی تعلیم. اسلام میں خوشی کا معنی ناچنا کودنا نہیں ہے. اس وقت دنیا میں جو تصور قائم ہوا ہے لوگوں کے ذہن میں، دل و دماغ میں، خوشی کے معنی ہے ناچو کودو، ڈانس کرو اور ڈی جے بجاؤ اور غبارے اڑاؤ، لائٹنگ کرو. اسلام میں خوشی کا تصور ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے. فطری خوشی ہے اسلام میں تو کہ آدمی دل سے اس خوشی کا احساس کرے. یہ کیا خوشی ہوئی کہ آدمی نے پورے محلے کو تو روشن کر دیا ہے لیکن دل اندھیرا ہے، اس کا دل میں اندھیرا ہے. محلہ اور گلی تو روشن کر دیا آدمی نے عید میں اور خوشی میں، شادی میں، منگنی میں. بے جان چیزوں کو اس نے جگمگا دیا ہے لیکن جانداروں سے تو تعلق ہے نہیں. اور جانداروں میں سب سے مکرم جو مخلوق ہے انسان ہے، اس انسان سے قطع تعلق ہی ہے. اس انسان پر آدمی ظلم کیے ہوئے ہیں. اپنی اسی خوشی کے موقع پر کتنے انسانوں کو آدمی پریشان کرتا ہے. تو یہ خوشی کا تصور نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے. یہ تصور خوشی کا نہیں ہے. خوشی کے تصور میں یہاں تو آدمی کے قلب کو راحت ملے، دل کو مضبوط اور مزید جلا ملے،
اس کی وجہ سے آدمی اللہ کا ذکر بڑھا دے، اللہ کو یاد کرے، جس اللہ نے نعمت دی، جس اللہ نے خوشی کے دن دکھائے اور جس اللہ نے زندگی دی ہے، اس کی یاد میں آدمی اضافہ کرے۔ ان دنوں میں خصوصی طور پر کہ آدمی تکبیر پڑھے، چلتے پھرتے آدمی اس کو پڑھتا رہے۔ ذی الحجہ کے دنوں میں کسی جگہ ایک صحابی کا اثر پڑا تھا کہ ان دنوں میں وہاں مدینے کے بازار میں جو ہے تکبیر سے آواز گونج جاتی تھی۔ تکبیر تشریق جو ہے، جو کل صبح سے شروع ہوگی، جو تو واجب ہے وہ تو، لیکن اللہ کی یاد کا ایسا ماحول وہاں تھا کہ بعض مرتبہ مدینے میں ایک نے پڑھی دوسرا تھی، جیسے حج کے موقع پر دیکھتے ہیں، جنہوں نے حج کیا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں دیکھتے ہیں بس میں وہاں سے جدہ سے جاتے ہوئے اور ادھر کہ ذرا ایک حاجی نے کسی نے زور سے پڑھا لبیک، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، پوری بس مل کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی آواز سے وہاں پوری فضا گونج جاتی۔ ادھر وہاں سے آواز آ رہی لبیک کی، ادھر سے آواز آ رہی، ادھر سے یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ ایسے ان دنوں میں جو ہے یہ فضیلت والا بڑا عمل ہے کہ آدمی کثرت سے تکبیر پڑھے، چلتے پھرتے پڑھتا رہے، ہلکی ہلکی آواز سے آدمی خود سن رہا ہو، کم از کم ایسی آواز سے پڑھتا رہے۔ بازار میں جائے تو وہاں تکبیر پڑھیں، گھر میں داخل ہو رہے تو وہاں تکبیر پڑھیں، نکل رہے ہیں تو تکبیر پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے تکبیر پڑھیں۔ اس میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کی بڑائی، جو سب سے بڑا بول ہے اللہ کی زمین پر، اللہ اکبر۔ اس بول سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھیں اور اتنا تر و تازہ کریں کہ وہ بول کا اثر ہمارے دل پر اندر اتر جاوے اور اللہ کی بڑائی اندر ایسی پیوست ہو جاوے کہ اب ما سوی اللہ کا خوف ختم ہو جاوے۔ اللہ کے سوا جو کچھ نظر آ رہا ہے سب مخلوق ہیں، سب مخلوق ہیں، چاہے وہ حکومت کی بڑی طاقت کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ بھی مخلوق ہے، یا کوئی تجارت کی بڑی کمپنی لے کر بیٹھا ہوا آدمی وہ بھی مخلوق ہے، یا کوئی زمین اور جاگیرداری لے کر بیٹھا ہوا کوئی کسان اور فارمر ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، یا کوئی ادنا درجے کا آدمی ہے وہ بھی مخلوق، اور سب محتاج ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ خصوصاً یہ عرفے کی صبح سے لے کر 13ویں کی عصر تک تقریباً 23 نمازیں ہیں یہ، ان 23 نمازوں میں ان دنوں کا ایک مخصوص عمل ہے کہ سارے لوگ ہر نماز کے بعد اس کو زور سے پڑھنا واجب ہے، ایک مرتبہ زور سے اس کو پڑھیں، آواز بلند کر کے پڑھیں، اور اس تاثر کے ساتھ کہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قابل احترام شخصیات ہو سکتی ہیں، جیسے سارے انبیاء ہیں، سارے اولیاء ہیں، سب قابل احترام ہیں، اور دنیاوی لائن کے لوگ بھی جو ان کے درجے ہیں، اسلام میں کسی کا درجہ گھٹایا نہیں ہے۔ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ کسی کا درجہ اسلام نے گھٹایا نہیں، لیکن عبادت کے قابل کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، نہ کسی کی ولی، نہ کسی نبی کی عبادت ہوگی، نہ کسی ولی کی عبادت ہوگی۔ عبادت کے قابل ذات ایک اللہ ہی کی ذات ہے، قابل تعریف ذات اللہ ہی کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کہ ساری کی ساری جتنی تعریفیں ہیں، ہم روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے سنتے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام قسم کی جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب تعریفوں کے قابل ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات، جو رب العالمین۔ اس تصور کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ تو ہماری ہر تکبیر ہمارے ایمان کو تازہ کر دے گی، ما سوی اللہ کے ڈر کو نکال دے گی، اور ایک اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی دل کی گہرائیوں میں اترے گی۔ کوئی رسم نہیں ہے یہ تکبیر، ایک عبادت ہے۔ اس کو عبادت بنا کر صبح سے، کل کی صبح سے عرفے کے دن کی صبح، ہمارا عرفہ وہاں مکے میں تو آج عرفہ ہو گیا، حاجی عرفات میں ہے، لیکن ہمارے افق کا اعتبار ہوگا جہاں بھی ہوں گے، عید رمضان کا چاند ہو یا عید کا ہو یا عرفے کا ہو یا شب قدر ہو، وہ جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں وہاں کے چاند کے حساب سے اس کا حساب جوڑا جائے گا۔ تو ہمارا عرفے کا دن کل کا دن ہے، بہت قیمتی دن ہے یہ دن بھی، ان دنوں میں خاص کر اس کی مزید فضیلت ہے۔
پورے ان سارے دنوں کے روزوں کی فضیلت ہے، نفل روزہ اس میں رکھا جاوے، اور پھر عرفے کے دن کے روزے کی مزید فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس دن جو آدمی روزہ رکھے اس کے پچھلے اور اگلے 1 سال کے گناہ اس کے اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ ایک دن کا روزہ ہے، صرف تھوڑی مشقت کا کام ہے، اور اس میں اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت والا اور کوئی نفل روزہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسی بڑی کہ 1 سال کے اگلے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاوے، ایسی بڑی فضیلت والا اور کوئی روزہ نہیں ہے، وہ عرفے کے دن کی روزے کی فضیلت ہے۔ لیکن جہاں بھی اگلے پچھلے گناہ معاف ہونے کا اللہ پاک کی طرف سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی حدیث میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہ صغائر ہیں، چھوٹے گناہ ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ چلتے پھرتے آدمی سے ہو جاتے ہیں وہ گناہ ہیں۔ بڑے جو گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، کسی نے شرک کیا ہے، آدمی نے نماز چھوڑی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، جو اللہ کے حقوق ہیں، اور ایسے بندوں کے متعلق جو حقوق ہیں کہ آدمی نے کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، والدین کی نافرمانی کی ہے، قطع تعلقی کی ہے، پڑوسیوں کو پریشان کیا ہے، کسی کا ٹھٹھا مذاق کیا ہے، یہ اس قسم کے جو گناہ ہیں وہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ یہ بڑے گناہ جو ہیں بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اس کی توبہ کا طریقہ ہے کہ نماز چھوٹی تو اس کی قضا کر کے معافی مانگ لیں، روزہ چھوٹا ہے تو اس کی قضا کر کے معافی مانگے، زکوٰۃ چھوٹی ہے تو ادا کر کے جو رقم باقی ہے وہ ادا کر کے پھر معافی مانگ لے کہ اللہ مجھ سے بھول ہو گئی تھی، گزشتہ سال ادا نہیں کی تھی، اس سال میں دے رہا ہوں، مجھے معاف کر دے اور میری طرف سے قبول کر لے۔ لیکن بندوں کے جو حق ہیں وہ ان کو دینے پڑیں گے۔ کسی کا مال نکلتا ہے، کسی کی زمین ہمارے پاس نکلتی ہے، تو وہ حق ان کے ذاتی حقوق ہیں، جب تک ان کو آدمی ادا نہیں کرے گا یا ان کو راضی نہیں کرے گا۔ ایک آدمی کے پیسے ہمارے پاس نکلتے تھے، ہم ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں، اس آدمی سے معذرت کی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے تم کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، جاؤ، تو یہ معافی ہو گئی، ورنہ اس کو ادا کرنے پڑیں گی۔ کسی کی زمین جاگیر ہمارے پاس ہے تو ان کو دینی پڑے گی۔ دیے بغیر آدمی 10 حج کر لے توبہ نہیں ہے اس کی، بلکہ مقروض، وہ ایک قسم کا مقروض ہی مرے گا، وہ آدمی ایک قسم کا مقروض مرے گا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مقروض کی مغفرت نہیں ہوتی چاہے وہ شہادت کی موت مرے۔ حالانکہ شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے، شہید کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مقروض کی مغفرت نہیں ہوگی چاہے وہ شہادت کی موت پر جائے۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ چاہے جائے کہ آدمی کا کسی کا دبایا ہوا، کسی کا لیا ہوا ہے، کسی کا ویوہار میں نکلتا ہوا مال ہے کہ پارٹنر تھے دو، حساب میں باقی رہ گیا ہے، یا تجارت کی ہے لیور دیور میں باقی رہ گیا ہے، تو ایسی چیزوں پر توجہ ڈالنی چاہیے۔ بعض مرتبہ معمولی چیز ہوتی ہیں، آدمی ادا کرنے پر قادر ہے اپنی حیاتی میں، 5,000 10,000 20,000 کا مسئلہ ہے، اس سے زیادہ آدمی کے پاس پڑا ہوا ہے، لیکن ایسی چیزیں چھوڑ کر آدمی جو ہے اللہ کی مغفرت سے ایسے مبارک دنوں میں بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، آپس میں معافی تافی کرنی چاہیے۔ جن کے ساتھ زیادہ اٹھک بیٹھک ہیں، گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور جن کے ساتھ ویوہار چلتا رہتا ہے، تجارت کا ہوتا ہے، کبھی کوئی 19-20 ہو گیا، بھول سے ہو گیا، جان بوجھ کر آدمی نہیں کرتا، بہت سے لوگ صاف ستھرے ہیں کہ جان بوجھ کر وہ نہیں کرتے، لیکن جہالت میں ہو گیا یا انجانے میں ہو گیا، آدمی کو پتہ نہیں تھا اور ایسا ہو گیا ہے، تو اس سے آدمی معافی تافی کرے ایک دوسروں کو اور اپنا حساب کلیئر کر دے۔ اس لیے کہ کبائر میں توبہ لازمی ہے، وہ اس قسم کے اعمال سے معاف نہیں ہوگا۔ وہ صغیرہ گناہ ہیں جو ایسے روزوں سے یا نمازوں سے یا ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کے درمیان کے جو گناہ ہیں وہ جمعہ کی نمازوں سے، اور اس قسم کی بہت ساری احادیث و روایات ہیں جس سے وہ گناہوں کی معافی ہے، تو وہاں سب جگہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے، کہ کبیرہ گناہ وہ صغیرہ گناہ ہیں، کہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ کے لیے آدمی کو معاملہ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپس میں ایک دوسروں سے معافی تافی کریں۔ یہ ہماری عید ہے کہ بھائی اس عید میں سب سے معافی تافی کر لی، اب ہمارے دل میں کسی کے لیے میل باقی نہیں رہا، دل ہمارا صاف ہو گیا ہے، اور ہم اپنی طرف سے بھی سب کو معافی تافی کا کہہ رہے ہیں کہ بھائی دل صاف کریں۔ یہ ہماری عید ہے۔ اصلی عید تو ایسی ہوتی ہے کہ آدمی صاف ستھرا بندہ اللہ کی زمین پر ہے،
کہ اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی کدورت نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کسی کے لیے حسد نہیں ہے، کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، کسی کے لیے بغض نہیں ہے۔ دل جو ہے وہ زمین کی طرح ہے، جیسے بارش ہوتی ہے ابھی تو بہت سارے قسم کے پودے اگ جاتے ہیں، بعض ضروری ہوتے ہیں، بعض غیر ضروری ہوتے ہیں، بعض مفید ہوتے ہیں، بعض مضر ہوتے ہیں۔ ایسے دل پر بھی ایسے اگتا رہتا ہے، جہاں ایک طرف اللہ کا یقین اور دیگر اعمال کی نورانیت اگتی ہے، ویسے گناہوں کی ظلمتیں بھی اگتی ہیں، تو اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ جو غیر ضروری گھاس پھوس ہوتی ہے لوگ اس کو صاف کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں جو زیادہ مضر ہو کہ ایسا کوئی پودا ہے یا ایسی گھاس ہے جس پر کوئی زہریلا جانور آئے گا، سانپ بچھو آئے گا، تو اس کو تو لوگ بہت پہلے سے صاف کر دیتے ہیں کہ اس کو بالکل صاف پاک کر دیا جائے، ورنہ وہ ایسا کوئی جانور یا ایسا کوئی زہریلا سانپ بچھو آ جائے گا جو دوسروں کو بھی ڈسے گا۔ تو اس لیے اپنے دل کی زمین کو پاک کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً حسد ہے، حسد ایک آگ ہے، حسد جو ہے نا ایک آگ ہے جو خود حاسد کو جلا دیتی ہے۔ کینہ ہے، خطرناک عنصر ہے، یہ بغض ہے، عداوت ہے، حب جاہ جو ہے حب مال جو ہے وہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ مال کی محبت اور دنیا کی محبت، ایسے حب جاہ، اپنی بڑائی، یہ سب قسم کے امراض ہیں جو بڑی بیماریاں ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ ان دنوں میں توبہ اللہ کرنا چاہیے، اپنی معافی اور توبہ کو بڑھا دینا چاہیے، خصوصاً عرفے کے دن کہ بھئی روزہ بھی رکھا ہے اور پھر روزے کے ساتھ آدمی معافی تافی میں لگا ہے، لوگوں سے بھی معافی مانگ رہا ہے اور اللہ سے بھی معافی مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، زندگی میں بھولے ہوئی ہیں، انسان ہیں، بحیثیت انسان ہونے کے جان کر بھی گناہ ہوئے ہیں، انجانے میں بھی ہوئے ہیں اور چھپ کر بھی کیے ہیں، اعلانیہ بھی کیے ہیں، تو ان سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، آپس میں بھی ایک دوسروں سے معافی تافی کر لیں تاکہ ہمارا حساب صاف رہے، اور کوئی حق نکلتا ہو تو ادا کر دیں، ادا کرنے کی قدرت نہیں تو وعدہ کر دیں اور نیت صاف کر لے کہ میں ادا کر دوں گا، چاہے کروڑ روپے کا قرضہ آدمی کو، 10 کروڑ کا قرضہ ہے، وعدہ کر دے ان کو اور صاف بات کر لے، بھائی دیکھو اس وقت میرے پاس نہیں ہے، اگر ہیں تو ٹال مٹول نہ کریں، ہیں تو ٹال مٹول نہ کریں، اور نہیں ہے تو صاف بات کر کے معافی مانگ لے، بھائی اس وقت نہیں ہے، میں آپ کا پیسہ دے دوں گا، کھا کے مر گیا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، یہ نہ دینے کی علامت ہے۔ جو کہتے ہیں بھائی کھائن مری گیا وہ نہ دینے والا ہے، وہ یہی کہے گا، اور جس کو دینا ہے بھائی دیکھو موت کا بھروسہ نہیں، میرے پاس ابھی ہے نہیں ورنہ میں ابھی آپ کو دے دیتا، اب اللہ کے واسطے مجھے تھوڑی ڈھیل دے دو، میں آپ کا پیسہ ادا کروں گا۔ آپ کے پاس نئی آدمی کے پاس زمین جاگیر پڑی ہے، بیچ کے ادا کر دیں، کیونکہ یہ بعد میں زمین جاگیر پتہ نہیں کون استعمال کرے گا، یہ مقروض مرے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، پوچھتے تھے کہ بھائی اس بھائی کا کوئی قرض لینے والا کوئی کھڑا ہوتا کہ میرے پیسے نکلتے ہیں، تو حضور علیہ السلام پوچھتے تھے بھائی اس نے کچھ مال چھوڑا ہے اس کا قرضہ ادا کیا جائے، تو کہتے کہ ہاں مال ہے، تو ٹھیک ہے بھائی اس کا قرضہ ادا کیا جائے، حضور نماز پڑھاتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ مال بھی نہیں ہے اور اس کا قرضہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر حضور علیہ السلام کہتے تھے بھائی اپنے بھائی کی نماز تم ہی پڑھ لو۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے جس کو معمولی بنا دیا گیا، اور ایسے معاشرے میں جو مسلمانوں کا معاشرہ کہلاتا ہے، جن کے پاس اس لائن کے احکام اتنے سارے ہیں، اس لیے اس کو معمولی نہ لیں، اس عید کو اپنی توبہ کا ذریعہ بنا لیں، یہ عید ہماری توبہ کا ذریعہ بن جائے۔ نہیں ہے تو آدمی وعدہ کر لے ان سے کہ بھائی میں آپ کا پیسہ دے دوں گا، تو پھر اب حدیث میں آتا ہے جس آدمی کی نیت صاف ہے اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ چکائے پہلے بغیر اس کو موت نہیں دے گا، زندگی میں اس کا قرضہ چکوائے گا، اور اگر بالفرض اس کی موت آ گئی ہے تو اللہ پاک اس کی طرف سے قیامت کے دن چکائیں گے، کیونکہ اس کی نیت صاف دینے کی نیت تھی، تو اللہ تعالیٰ ان قرض خواہوں کو اس کی طرف سے راضی کر دے گا۔ اسی طرح دیگر یہ تو مالی معاملات ہیں، جاہی معاملات ہیں بہت ساروں کے، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں، یہی ہماری عید ہے، یہی ہماری عید ہے۔ ورنہ 2 جانور ذبح کیے لیکن بہنوں سے تعلق نہیں ہے، بھائی بہنوں سے رشتہ داری نہیں ہے، رشتہ داری باقی نہیں رکھی ہے، محلے میں 10 جگہ جھگڑا کیا ہوا ہے، بہت سو کی زمین دبایا ہوا ہے، اور چھوٹی بڑی تو ہم سب مبتلا ہیں،
کہ ہر آدمی اپنے گھر کے آگے جو ہے 10-12 فٹ 15 فٹ جگہ روکے ہوئے ہیں، اور وہ عام حق ہے سب کا۔ اپنے گھر کے آگے جس کو ہم راستہ کہتے ہیں نا، راستہ، وہ راستہ ہے، اس کا ایک ایک انچ راستہ ہے، چاہے وہ میرے گھر سے میری دیوار سے لگا ہوا ہو وہ بھی، اور جو بیچ میں 10 فٹ کے بعد ہے وہ بھی راستہ ہے۔ ہاں، اس کا مذاکرہ نہیں ہمارے ماحول میں۔ اس لیے اب ہر نیا بنانے والا جو مکان بنا 200 وار زمین خریدتا ہے اور پھر 20 وار روڈ پر آتا ہے۔ 200 وار کے اس کے پاس پیسے ہیں۔ پہلے تو ایک زمانہ تھا کہ اوڑے تھے 10 بائی 25 کے، 10 بائی 40 کے، جگہ کم تھی لوگوں کے پاس، تو بھائی عورتوں کا کپڑا دھونے کے لیے لوگ یہ کرتے تھے، بھائی اندر جگہ نہیں ہے تو گھر کے باہر تھوڑا سا اوٹلا بنا دے، بھائی اس پر عورتیں کپڑا دھو لے گی۔ تو کسی حد تک یہ تھا کہ بھائی عرف ہے، لوگ کرتے ہیں تو، لیکن اب آدمی کے پاس 100 وار زمین کے پیسے ہیں، 60 وار کا پلاٹ خریدنے کے پیسے ہیں اس کے پاس، اور کپڑا دھونے کا وہ بنانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا کپڑا دھونے کے لیے عورتیں تالاب میں جاتی تھی، بیگن پور جاتی تھی، لیکن طے کیا، بعض ذمہ داروں نے سمجھانا شروع کیا کہ بھئی اچھا نہیں ہے عورتیں اس طرح جاوے، بے پردگی ہوئے، تو تالاب پر آئی۔ وہاں پر بھی وہی مسائل ہوئے، کچھ لوگ ذمہ دار تیار ہوئے اور انہوں نے وہ بنایا، وہاں کپڑے دھونے کا ایک نظام کیا، وہاں دھونے گئی۔ پھر دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے گھر میں انتظام کیا، انہوں نے بنایا، تو اب ماشاءاللہ سب کے گھروں میں کپڑے دھونے کا انتظام ہو گیا۔ لیکن ابھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے گھر میں نہیں کیا ہے، گھر سے باہر کیا ہے، اور وہ راستہ روک۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ویگن پور جا کے دھو لیں، کہ اس میں صرف بے حیائی ہو رہی تھی نا، ایک ذاتی جرم تھا یہ تو مستقل آدمی نے 3 بائی 15 کا یا 5 بائی 15 کی جگہ روک کر مستقل قابض ہو گیا، اس کے اوپر راستے پر قابض ہوا ہے، اور راستہ جو ہے صرف اس محلے والوں کا نہیں بلکہ ساری پبلک کا حق ہے، جن کو بھی وہاں سے گزرنا ہے، کیونکہ کامن چیز ہے، وہ سب کا حق ہے۔ اب یہ سب کو جواب دینا آدمی کہاں جائے گا، اور قیامت میں کتنوں کو حساب دے گا آدمی؟ یہ حقوق ہیں۔ ایک مرتبہ جہاد کا سفر تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ کا لشکر ہیں، جو وہ جماعت ہے کہ اللہ کی زمین پر ایسی مقدس جماعت نہ پہلے آئی ہے نہ آ سکتی، یعنی صحابہ کی، انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت وہ صحابہ کی جماعت ہے، وہ جماعت ہے، اور سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور سفر جہاد کا سفر ہے۔ اس سفر میں ایک جگہ حضور نے پڑاؤ ڈالا، تو بعض لوگوں نے راستے پر پڑاؤ ڈال دیا، میدان میں حالانکہ پڑاؤ تھا ان کا، لیکن جو راستہ بیچ میں بچا وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے راستے پر پڑاؤ ڈالا ان کا کوئی جہاد نہیں ہے، یعنی ان کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا جنہوں نے راستے پر پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں، تھوڑے بہت، کسی نے 5 فٹ ہے تو کسی کا 10 فٹ ہے، کسی کا 20 فٹ ہوگا۔ ہم دیکھیں اپنے گھر کے آگے دیکھیں ہم کہ ہماری کوئی چیز زائد ایسی پڑی ہوئی ہے جو لوگوں کے لیے حرج بنی ہوئی ہے، چاہے وہ چیز جامد نہیں ہے، یعنی اوٹلا بنا ہوا نہیں ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو منتقل کر سکے ایسے، لیکن باقاعدہ رکھ دی ہے، کسی نے 4 ویلر رکھ دی ہے، کسی نے بائک رکھ دیا، کسی نے سائیکل رکھ دی ہے، کسی نے پنجرا رکھ دیا ہے، یا کسی نے اور کوئی چیز رکھی ہے۔ راستہ ہے، چاہے وہاں سے گزرنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ گزشتہ کچھ سالوں، تقریباً 10-12 سال پہلے، ہمارا جو پرانا مکان ہے یہاں، اس کے سامنے ہمارا پلاٹ دوسرا تھا جہاں مکان بنایا تھا، تو 2 مکان آمنے سامنے ہو جاتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ ایک مکان سے اس مکان پر پہلی منزل سے آپ پل بنا لو تو آپ کی عورتوں کو جو ہے بغیر برقعے کے اوپر سے جا سکے گی۔ تو مجھے بھی سمجھ میں آیا کہ اچھی رائے ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اس کو کرنے سے پہلے کسی سے پوچھ لے مفتی صاحب سے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں نے بنایا ہے، فلاں نے بھی بنایا، فلاں نے بنایا، ان کے 2 مکان اس طرح ہیں اور ہیں اس طرح سے۔ تو میں نے مفتی صاحب سے جا کر پوچھا تو انہوں نے پوری صورتحال معلوم کی۔ میں نے کہا اسے آگے جا کے راستہ بند ہو جاتا ہے، دیوار ہے وہاں، اور پھر راستہ نہیں ہے، وہاں سے کسی گاڑی کا گزر نہیں ہے، رکشے گزرتے ہیں، اور رکشے سے بڑی کوئی سواری بھی نہیں گزرتی وہاں سے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرا جیسا آدمی صرف اس پر اکتفا کرے گا کہ بھائی آپ بنا لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ مجھے آپ مسئلہ لکھ کر دو، لکھا ہوا کوئی کتاب کے حوالے سے مل جاوے تو مجھے اس طرح سے دو تاکہ میں اس پر پورے انشراح کے ساتھ کر سکوں، ورنہ ابھی کھٹک ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں 2 دن میں آپ کو لکھ کر دے دوں گا۔ 2 دن کے بعد میرا رابطہ کیا تو بولے ابھی نہیں ملا ہے۔ پھر 2-4 دن کے بعد میرا رابطہ کیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ کسی جگہ مل نہیں رہا ہے۔ پھر 1-2 دن کے بعد مفتی صاحب سے بعد میں کہنے لگے کہ بھائی اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، اور پھر انہوں نے مسئلہ نکال کے مجھے بتایا کتاب میں کہ سیم اسی طرح کا مسئلہ لکھا ہوا ہے جیسا آپ کا مسئلہ ہے، کہ ایک آدمی کے 2 مکان، ایک مکان اس طرف ہے، ایک مکان اس طرف ہے، بیچ میں راستہ ہے،
اور وہ اس پر سے پل بناوے اور گزرنے والوں کا کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے، پھر بھی ایسا کرنا جائز نہیں۔ ہم کو تھوڑا خدشہ تھا کہ وہاں چونکہ وہ لڑکے بیٹھتے تھے باہر، چھوٹے بچے کھیلتے تھے، تو وہ اس کے باہر تھوڑا سا وہ بنانے کا وہ تھا، 4-5 فیٹ پر ایک چھوٹی سی وال دیوار بنانے کا، وہ اس کا پھر مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں بنا سکتے، نہ شریعت کے قانون میں ہے نہ حکومت کے۔ تو 1000 اینٹیں اس کی زائد پڑی ہوئی تھی، وہ اسی طرح ایک 2 کر کے لوگوں کو دینی پڑی، لیکن پھر اس کے بعد اس کو نہیں بنایا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہ شریعت میں یہ جائز ہیں اور نہ سرکاری قانون میں جائز ہیں، بلکہ سرکار کا تو قانون اس وقت کا یہ ہے، موجودہ زمانے کے یعنی حالات اور ہوا اجاس اور یہ پولیوشن ساری چیزوں کے بعد حکومت نے جو بنایا قانون ہے، اس میں تو یہ ہے کہ بھائی آدمی 100% میں سے 40% خالی چھوڑے اپنا ذاتی اور 60% میں باندھ کام کرے، اور اسی پر سارے لے آؤٹ پاس ہوتے ہیں، جتنے منظور ہوتے ہیں گورنمنٹ میں وہ سارے لے آؤٹ اسی طرح ہوتے ہیں 40-60 پر، کہ 60% آپ باندھ کام کریں اور 40% جو ہے اس کو آپ کھلا چھوڑیں، اپنے خود کی ہوا اجاز کے واسطے 2-4 درخت اگاوے اپنے گھر میں، آکسیجن اور پولیوشن سے دور رہیں اور آکسیجن ملے آپ کو، اور آپ کی ضرورتیں، آپ کے گھر والوں کی ضرورتیں، آپ کی بائک کی اور آپ کی کار کی پارکنگ اس میں ہو جائے، اس لیے یہ کریں، یہ اصل چیز ہے۔ وہ نہیں کر پاتے ہیں تو کم از کم آدمی اتنا تو کرے، جتنا اپنا ہے اتنا استعمال کرے، اور باقی اپنے لیے اور اوروں کی راحت کے لیے چھوڑ دیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو عام ہے۔ اس عید میں ہم ذریعہ بنے اس کا، بہت سے لوگ ہوں گے جو معمولی سے خالی وہ ہیں، کسی کی سائیکل ہے کسی کی بائک ہے، ہٹا دے وہاں سے اور معمولی سی دیوار ہے اس کو توڑ دیں۔ پھر میں نے ہمارا جو پرانا مکان تھا اس کے باہر ایک اوٹلا بنایا ہوا تھا، پہلے سے سن 90 میں بنا تھا، 88-90 میں، تو وہ اوٹلا اس وقت توڑوا دیا، اور اس کی سیڑھی بھی تھوڑی بڑی تھی جو اس وقت بنی تھی، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی دیوار تھی، وہ پورا صاف کروا کے، اب چونکہ اس وقت اتنی تو گنجائش نہیں تھی کہ سیڑھی گھر کے اندر لے جاوے، تو بڑے گناہ سے چھوٹے میں آئے کہ خالی 3 سیڑھیاں گھر میں چڑھنے کی کر دی اور باقی سب توڑ دیا۔ تو ایسے مثال پیش کریں کہ بھائی میرے آگے ہیں ایسا، میں اس کو ختم کرتا ہوں، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، تو پرانے جتنی گلیاں ہیں سب صاف ہو جائے گی اور نیوں کو رغبت ہوگی، ورنہ نئے ابھی جتنے بنا رہے ہیں وہ سب اسی طرح، بلکہ پہلے 3 فٹ کا بناتے تھے اب 5 فٹ باہر آ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا، جس کا ماحول میں تذکرہ نہیں ہے، بلکہ مشورہ دینے والے کا بنائے دون چھو دوش، اور تو ویشن داشو کپڑوں دوش ہے، وہ تو بھائی ان کی بے حیائی کا ان کا ذاتی گناہ تھا، ایک ہی گناہ تھا، اور یہ تو قبضہ کر کے آدمی اور زیادہ بڑے گناہ میں آ رہا ہے۔ اپنے گھر میں ضرور انتظام کریں کپڑے دھونے کا، گھر میں اور باتھ روم بناتے ہیں، ٹوائلٹ بناتے ہیں، کچن بناتے ہیں، کپڑے دھونے کا ایک حصہ الگ کر لیں، نیچے نہیں تو اوپر بنا دیں۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کا اہتمام کریں، کہ جتنے قسم کے، یہ تو ایک مثال میرے ذہن میں اس وقت آئی تو میں نے عرض کر دی کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے جو عموم بلوا ہے، جس میں لوگ عام متن مبتلا ہیں، اور یہ عام ہو جانے سے کوئی معاف نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ جتنا حرج اور نقصان پیدا ہوگا اس کے بقدر آدمی کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اس عید کو اس کا ذریعہ بناویں کہ ہم جن کبائر میں مبتلا ہیں ان گناہوں سے توبہ کریں، اور اس وقت کے جو خاص اعمال ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ روزہ ہے کل کے دن کا، اللہ توفیق دے روزہ رکھیں، خوب توبہ استغفار کریں، اور جو تکبیر تشریق ہیں کل کی فجر سے لے کر بدھ کی عصر تک، کل سنیچر اتوار پیر منگل اور بدھ 5واں دن ہے، وہ 23 نمازوں میں تکبیر تشریق جو ہے بلند آواز سے مردوں کو مسجد میں پڑھنی ہے، اور عورتیں یا کوئی مسافر اگر تنہا نماز پڑھتا ہے تو مرد ہے تو اس کو زور سے پڑھنا ہے، اور عورتیں آہستہ اپنے گھر میں پڑھے گی تو اپنے گھر کی مستورات کو بھی اس عمل کی طرف متوجہ کرے کہ یہ واجب ہے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے کہ وہ یاد رکھ کر اس کو پڑھ لیں، کیونکہ گھر میں اکیلی پڑھتی ہیں تو مسجد میں تو بھائی کوئی بھول گیا تو دوسرے نے پڑھی، تیسرا چوتھا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن گھر میں اکیلی ہیں تو ان کو یاد دلا دیں۔ مصلے پر کوئی علامت، ایک جگہ میں گیا مصلہ نماز کے لیے انہوں نے دیا تو اس پر ایک سفید کپڑے پر ایک چٹ لگی ہوئی مصلے کے آگے تھی، اس پر تکبیر لکھا ہوا تھا، ان دنوں میں وہ یاد رہے اس کے واسطے انہوں نے یہ کر لیا، یا اور کوئی طریقہ اختیار کر لیں کہ وہ یاد رہیں اور تکبیر عورتیں بھی اپنے گھر پر پڑھ لیں۔ قربانی کر رہے ہیں، قربانی بہت بڑا عمل ہے، اس کو ترک نہ کریں، اس کو ترک نہ کریں۔ بڑے جانور کی نہیں کر پا رہے ہیں تو چھوٹا جانور لے آویں، لیکن جن پر بھی واجب ہے چاہے وہ 15,000 کا آوے کہ 25 کا آوے، اگر اس پر واجب ہے تبھی قربانی ہے، جو صاحب نصاب ہے اسی پر ہے، غریب پر تو نہیں ہے نا، مالدار ہی پر قربانی ہے۔ تو مالداروں کو چاہیے جو صاحب نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی اس کا نصاب متعین ہوا،
کہ اتنی قیمت، اتنا مال آدمی کے پاس ہے، اتنا سونا چاندی ہے، اتنی زمین جاگیر ہے، چاہے سال پورا نہیں ہوا ہے، زکوٰۃ کے لیے حولان حول یعنی سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اور مال نامی اور سونا چاندی روکڑ رقم ہے، اس میں مال نامی بھی ضروری نہیں ہے۔ آدمی کے پاس زائد پلاٹ پڑا ہوا ہے جو بیچنے کا نہیں ہے، پھر بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ تو ایسے مال پر ہے جو بیچنے کا ہو، اس لیے دو قسم کے مالدار ہو گئے۔ ایک مالدار تو وہ ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ ایک مالدار وہ ہے جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، قربانی واجب ہے۔ وہ ہے جس کے پاس مال نامی یعنی تجارت کا سامان نہیں ہے، تو وہ اس کے اوپر چونکہ تجارت کا سامان نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن قربانی ایسے آدمی پر واجب ہوگی۔ اور بیوی پر واجب ہے تو بیوی کو کرنی پڑے گی، میاں بیوی کے ایک حصے میں دونوں کی قربانی ادا نہیں ہوگی، الگ الگ قربانی ہے سب کی۔ جیسے نماز جس پر واجب ہوئی، جس پر فرض ہوئی وہ پڑھے گا، روزہ جس پر فرض ہے وہ رکھے گا، ایسے قربانی بھی جس پر واجب ہوتی ہے ان کو اپنی قربانی شوق سے، رغبت سے کرنی چاہیے، خوشی سے کرنی چاہیے۔ ان دنوں میں اللہ کے یہاں اس سے بڑا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ آدمی چاہے کتنا سے بڑا عمل کرے، لیکن واجب ہونے کے بعد قربانی نہ کرے تو وہ آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس آدمی کو حضور نے اتنی سخت دھمکی دی کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنی بڑی دھمکی ہے یہ کہ وہ ہمارے حضور اتنے کریم اور شفیق ہیں، لیکن بعض ایسے کلمات بتاتے ہیں کہ وہ عمل کی اہمیت زیادہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس لیے کوشش کریں، چاہے آج لے لیں، کل خرید لیں، پرسوں ترسوں، جب تک قربانی کے دن ہے وہاں تک آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنا اور اپنے گھر میں بھی بچوں کے سامنے بھی اس کا مذاکرہ کریں، تاکہ جن پر واجب ہے وہ لوگ اپنی قربانی ضرور کر لیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما۔ میں بھی آپ حضرات سے، چونکہ وقتاً فوقتاً جمعہ میں یا دیگر اوقات میں آپ حضرات سے موقع رہتا ہے بات چیت کرنے کا، تو کبھی کوئی سخت کلامی ہوئی ہو، کوئی ایسی بات مجھ سے ہوئی ہو جو کسی کو ناگوار گزری ہو، تو میں بھی معافی چاہتا ہوں، آپ لوگ مجھے بھی معاف کریں۔ اور اگر کسی کا کوئی حق میرے پاس نکلتا ہو تو میرے پاس آ کر لے لیں۔ اگر مالی حق ہے کسی کا تو مطالبہ کر کے لے لیں، اور کوئی